کیا ہوگی؟ اس کی کوئی نہ کوئی کیفیت ہوگی، کوئی نہ کوئی اس کے کسی نہ کسی وہ جگہ پر ہوگا، ٹھیک ہے جی، کسی نہ کسی وہ جہت میں ہوگا، یا آگے ہوگا یا پیچھے یا دائیں یا بائیں، ایسا ہی ہے نا۔ تو اسی طرح مخلوق میں ظاہر بات ہے، مخلوق ایک انسان ہے، تمام انسان ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، اعضاء کے اعتبار سے دیکھیں ہر انسان کے دو ہاتھ، دو کان، دو آنکھیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح کہا کہ کیا اللہ تبارک و تعالی معاذ اللہ ایسا موجود ہے؟ کہا نہیں، موجود بلا کیف، اللہ تبارک و تعالی موجود ہے لیکن اس کے موجود ہونے کی حالت اور کیفیت کا پتہ نہیں ہے، بلا کیف۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے لیکن بلا کیف۔ اچھا کیف کس کو کہتے ہیں؟ کیف مطلب یہ انسان کی صفت ہے، مخلوق کی صفت ہے۔ کس کی صفت ہے؟ صرف انسان نہیں، مخلوق خدا جو ہے اس کی صفت ہے کیف، سمجھ آ رہی نا، حالت۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیف سے کیا ہے؟ پاک ہے، موجود ہے لیکن بلا کیف موجود ہے۔ اور مخلوق جو ہے وہ اپنے وجود میں موجود ہونے میں کیف کی محتاج ہے، سمجھ آ رہی جی؟ آگے کیا فرمایا؟ اللہ موجود بلا کیف ولا مکان، اللہ تعالیٰ موجود ہے لیکن جس طرح مخلوق موجود ہونے میں، وجود میں مکان کی محتاج ہے، اللہ تبارک و تعالی مکان کا محتاج نہیں۔ کیوں کہتے ہیں مکان کس کو کہتے ہیں؟ مکان الفراغ الذی یشغلہ الحجم، کہ مکان اس جگہ کو کہتے ہیں، اس خالی حصے کو کہتے ہیں کہ جس خالی حصے پر کوئی جسم کیا ہو جائے؟ داخل ہو جائے، کوئی جسم اس کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ جائے، کوئی جسم اس میں داخل ہو جائے۔ اب مثال کے طور پر جس جگہ پر میں کھڑا ہوں، ٹھیک ہے، تو میرے جسم نے بھی کیا کیا؟ ایک خالی جگہ کو گھیرا ہوا ہے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ جناب یہ جگہ خالی ہو گئی، اب جب میں یہاں آؤں گا تو یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں مکان۔ مکان اس کو کہتے ہیں، اس خالی جگہ کو کہتے ہیں جس کو حجم جو ہے، جسم جو ہے وہ کیا کر دے؟ مشغول کر دے، مصروف کر دے، سمجھ آ رہی ہے؟ آپ میں سے ہر ایک بیٹھا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی جگہ گھیر کے بیٹھا ہوا، ایسے ہے کہ نہیں؟ آپ یہاں سے اٹھ کے باہر جائیں گے، وہاں جس جگہ پر ٹھہریں گے وہ آپ جگہ گھیریں گے، یہاں پر بیٹھے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے دائرے کے اندر اس نے اپنی اپنی جگہ گھیری، اس کو کہتے ہیں مکان۔ تو یہ آپ موجود ہیں، تو موجود ہونے میں آپ مکان کے، ہم سب مکان کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے لیکن مکان کا محتاج نہیں ہے، سمجھ آئے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا بیٹھنا وہ جگہ نہیں، مکان ہے نا، ظاہر بات ہے کرسی پہ بندہ بیٹھتا ہے، جگہ گھیرتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ کرسی کیا کرے گی؟ ظاہر بات ہے کرسی جتنی جگہ پہ اگر بندہ بیٹھے گا وہ اس کا احاطہ کرے گی، وہ اس کو گھیرے گی۔ تو جس چیز کا احاطہ کیا جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ خدا نہیں ہو سکتا، بلکہ خدا کے علم نے تو ساری مخلوق کا احاطہ کیا ہوا۔ خدا تعالیٰ کے علم نے تو، اللہ تعالیٰ نے اپنی علم کے ساتھ ساری مخلوق کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ کرسی وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، عرش وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ کوئی یہ کہے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے تو یہ بیٹھنا اللہ کی صفت نہیں ہے۔ بلا مکان، اللہ موجود بلا کیف ولا مکان، مکان کا رب محتاج نہیں۔ فرمایا ولا جہت، اللہ موجود ہے لیکن کسی جہت میں نہیں۔ بعض کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، کہتے ہیں بھی اللہ کتاب، اردو کی کتابوں میں اکثر اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ کہنا درست نہیں، یہ کہنا درست نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ جگہ جہت کو کہتے ہیں، جگہ مکان ہے نا، جگہ کس کو کہتے ہیں؟ مکان۔ اگر آپ کہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مکان کا ثبوت ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ مکان میں جو چیز ہوگی وہ مخلوق ہوگی، وہ خالق نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ کیا کہا؟ ولا مکان ولا جہت، اللہ تعالیٰ جہت سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے۔ دائیں بائیں اللہ صحیح متھے بیٹھو، اللہ اوپر ہے، نہیں، یہ کہنا جائز نہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کسی بھی جہت میں اللہ تعالیٰ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر جگہ ہے، اور اس نے اپنے علم کے ساتھ ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں جی؟
آگے فرمایا کہ ولا یشبہہ شیئا من خلقہ، اور اس کے ساتھ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو مخلوق میں سے اس کے مشابہ قرار نہیں دیا جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق میں سے کسی بھی شے کے ساتھ کے مشابہ نہیں ہے، مخلوق جیسا نہیں ہے. ولا یشبہہ شیء من المخلوق، دو چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے کسی شے جیسا نہیں کے ساتھ تشبیہ نہیں، اور نہ ہی کوئی شے مخلوق میں اللہ جیسی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق میں سے کسی شے جیسا ہے، اور نہ ہی مخلوق میں سے کوئی شے رب تبارک و تعالیٰ جیسی ہے. سمجھ آ گیا؟ اللہ موجود لا شک فی وجودہ، اللہ تعالیٰ کے وجود میں کوئی شک نہیں. بعض لوگ گمراہ ہو گئے، بعض کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں، یہ دنیا ویسے چل رہی ہے. تو اہل سنہ صحیح العقیدہ جو مسلمان ہیں اور قرآن و سنت کی سے جو عقیدہ ثابت ہے وہ یہ ہے اللہ موجود لا شک فی وجودہ، اللہ تعالیٰ کے وجود میں کوئی شک نہیں ہے. موجود بلا کیف، موجود تو ہے لیکن کیفیت کسی کو پتہ نہیں ہے. اللہ موجود ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے وہ اسی طرح موجود ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اپنے موجود ہونے میں کیف کا محتاج نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کسی مکان میں موجود ہے، نہ ہی وہ کسی جہت میں دائیں بائیں اوپر نیچے موجود ہے، یہ کہنا بھی جائز نہیں ہے. اور نہ ہی مخلوق میں سے کسی چیز کے وہ مشابہ ہے، اور نہ ہی مخلوق میں سے کوئی شے رب تبارک و تعالیٰ کے مشابہ ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جناب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وجود پر دلیل، اللہ تعالیٰ کے وجود پر کیا دلیل فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ افی اللہ شک، کہ کیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود میں بھی کسی کو شک ہے. کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود برحق ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود برحق ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سن کر یاد رکھ کے صحیح جو عقیدہ ہے اس پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ مختلف عقائد اپنا لیتے ہیں جن کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات منزہ ہے، مبرہ ہے، پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باطل عقائد سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں بھائی کوئی سوال